میں نے کوئی حق ہے کہ اس کو پوری تفصیل دی جائے بجٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جو بھی پنک بکس ہیں اور چیزیں ہیں وہ تمام کو مہیا کرنی چاہیے. اور کہہ دیا میں نے ابھی. تو جی جناب اختر مینگل صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں بجٹ یا ملکی اور صوبے کے حالات کی طرف اپنا نقطہ نظر پیش کروں، سب سے پہلے تو ہمارے وہ کولیگز جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں، جس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں، ٹریجری بینچز سے بھی کچھ ہمارے ممبران ہیں، اپوزیشن سے کافی ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے اور اس ملک میں اور دنیا میں جو یہ وبا جس انداز میں پھیلی ہوئی ہے، دعائی کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو اس مرض سے شہید ہوئے ہیں ان کی اللہ مغفرت فرمائے. جناب اسپیکر صاحب، شروع کروں گا اس شعر سے. مجھ سے خفیف ہیں میرے ہم سفر اس لیے، میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ. ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے، دو نقطے اور دو الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچیں ہوں جس میں وہ دہرائے نہ گئے ہوں. عوام دوست بجٹ، عوام دشمن بجٹ، غریبی مٹاؤ بجٹ، غریبی بڑھاؤ بجٹ. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور نہ جانے غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے، غریبوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور کون سا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو. ممبران دوست ہو سکتا ہے، وزراء دوست ہو سکتا ہے، بیوروکریسی دوست ہو سکتا ہے، عسکریت دوست ہو سکتا ہے، لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کے امکانات ہیں. اب اس ملک کے اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے، بینیفیشری کون ہے؟ اس سے آج کے بجٹ 20 یا 21 کا جو بجٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ جس کو اس سے فائدہ ملے. کیا غریب کو فائدہ ملے گا؟ غریبوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. کیا عوام کے لیے مہنگائی کی جو کمر توڑنے والے تھے، کیا انہی بجٹوں سے عوام کی کمریں چور چور نہیں ہوئی ہیں؟ کیا جس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی صحت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے، تعلیم کے بہتر مواقع دیے جائیں گے، اچھی تعلیم، پینے کے لیے صاف پانی، زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف، یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے. لیکن انصاف کہاں ملتا ہے؟ یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا. کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے، اور خریدار بھی ہم ہیں. ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں.
اور منڈیوں میں جو جس طرح انصاف بکتا ہے شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو. معاشی ترقی, روزگار کے موقع, ہم نے تو کہا کہ جی ہم روزگار دیں گے لوگوں کو. صنعتیں روز بروز بند ہوتی جائیں. آپ کی سب سے بڑی صنعت جس کو اسٹیل مل کہا جاتا تھا, آج اس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں. پرائیویٹائز کرایا جا رہا ہے اس کو, ان لوگوں کو بے روزگار کرایا جا رہا ہے. اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں. جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی, ہمارے علی محمد صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہیں چیئرز بنی ہوتی, نوٹس لیتے. لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی. جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی. سے کیا لینا چاہیے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے. ہوتا ہوگا, لیکن پچھلے 2 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ تجاویزیں تو ہم دیتے ہیں, دلائل بھی دیتے ہیں, اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹاز بھی لے کے آتے ہیں, لیکن اثر کس کو ہوتا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم ہائیڈ پارک کارنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں. لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں. اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبہ اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکالتا ہے, چاہے کوئی سنے یا نہ سنے. ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں, پھر ایک اس ڈبے سے کھوکھے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے. ان ایوانوں کو ہم لوگوں نے جو ہے معذرت کے ساتھ ہائیڈ پارک کارنر بنایا ہوا ہے, جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو اپنے حلقے انتخاب سے منتخب ہو کے آئیں. لوگوں کا احساس ہے ان میں, وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے, کم سے کم نوٹ تو کر لیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں, آپ لوگوں کے پاس قلم نہیں ہے, ہم سب پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. چندہ کریں گے, ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے جو ہے اکٹھے کر کے آپ لوگوں کے ان سے نوٹ فرمائیں. یہ ایک دوسری بھی روایت رہی ہے, ہر حکومت پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کرتا, پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا ہوگا, اس سے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا ہوگا کہ جی یہ بدحال معیشت ہمیں ورثوں میں ملی ہے, خالی خزانہ ہمیں ورثوں میں ملا ہے. او بھائی اگر اس کو آپ کھینچتے جائیں ورثے میں, یہ تو 1947 تک جا کے پہنچ جائے گی بات. ورثہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا. پھر تو آپ کہیں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے ہمیں پاکستان خالی کھوکھلا کر کے دیا ہوا تھا. آپ یہ کہیں کہ میں نے کیا کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کہیں مجھے تو شک ہے جناب اسپیکر, اگلا بجٹ جب آئے گا کہیں ہم اس کو کورونا یا ٹڈی دل کے حوالے تو نہیں کر دیں گے کہ یہ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کی ذمہ دار کورونا تھی. یہ والا بجٹ مطلب اگلے سال آ کے یہ بولیں گے جو گیا ہوا بجٹ ہے اس کا ذمہ دار یا تو ٹڈی دل ہے یا کورونا ہے. بجٹ سے پہلے چینی کا بحران تھا, آٹے کا بحران تھا, پیٹرول کا بحران تھا,
अशियाए खुर्दनोश का बहरान था, अमन अमान का बहरान था, लोगों की घरों में जो है उनको उनकी हिफाजत का बहरान था। लेकिन उसके लिए क्या कुछ किया गया? रोजगार के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। एनएफसी अवार्ड की तरफ जनरल स्पीकर मैं आऊंगा। शायद मुझसे काबिल यहां पर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी नजर से ये नहीं गुजरी होगी या उन्होंने इस पर गौर नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जो दूध का जला है ना, वो लस्सी भी फूक फूक पर पीता है। मिनिस्टर की तकरीर का अगर किसी साथी के पास है, सफा नंबर 15 पर देख लें, ये उनकी तकरीर है। एनएफसी अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी। इज इट ए मिसप्रिंट और स्लिप ऑफ टंग? नहीं, ये पॉलिसी है, और ये पॉलिसी के चर्चे हम कई अरसे से सुन रहे हैं। मैं इस ऐवान के तवस्सुत से हुकूमत और मिनिस्टर से जो इसकी वजाहत चाहूंगा कि ये नजरसानी किस तरह की जा रही है। क्या वो बातें जो कही जा रही थी कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाएगा, ये उसी का हिस्सा है? ये किसकी पॉलिसी है? हुकूमत की पॉलिसी है, उनके इत्यादियों की पॉलिसी है, या किसी और की पॉलिसी है? इसकी मैं वजाहत चाहूंगा। सूबों का जो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊं क्योंकि काफी साथियों ने इस पर बात की है, जहां बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर काफी वजाहत की थी। सूबों में जो एनएफसी का जो हिस्सा है जिसको कम किया गया है, सिंध 2019-20 में था, उसका फिगर मैं आपको बताऊं 814.95 मिलियन, जो इस साल घटाकर 742,030 मिलियन कर दिया गया है। पंजाब का 1,611.364 मिलियन, उसको घटाकर 1,439.116 मिलियन करा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा जो पिछले साल 533.251 मिलियन था, उसको 477.519 मिलियन कर दिया गया है। बलूचिस्तान तो किस खाते में नहीं है, हम तो बस चले आ रहे हैं। जो 294,983 था, अब 265,054 कर दिया गया है। तालीम, हायर एजुकेशन के लिए सुना है जो बजट स्पीच में 59 अरब से बढ़ाकर 64 अरब कर दी गई है। बलूचिस्तान वाले चीख रहे हैं, आज भी 18 को बलूचिस्तान हुकूमत का बजट पेश होना था, जिसमें आपकी इत्यादि भी हैं, आप खुद भी इस हुकूमत में हैं। 30 अरब उसकी जो है कटौती की गई है, और उसके बदले में जो पैकेजेस दिए गए हैं, कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बलूचिस्तान के लिए 32 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 56 अरब, सिंध के लिए 19 अरब के पैकेज दिए गए हैं। और बलूचिस्तान बेचारे को एक छोटा सा पैकेट 10 अरब का, पैकेट में बोलूंगा, पैकेज नहीं है, एक छोटा सा पैकेट दे दिए गए 10 अरब का। पीएचडीपी जो लास्ट ईयर 663 बिलियन थी, अब उसको घटाकर 650 बिलियन कर दिया गया। पूरे मुल्क की पीएचडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जनरल स्पीकर साहब, आपका भी ताल्लुक उस बलूचिस्तान से, और कराची टू कोयटा, कोयटा टू चमन, इस रास्ते पर आपने भी सफर किया होगा, और
813 किलोमीटर का ये फासला है, जिसमें कराची से लेकर चमन तक जो जिले आते हैं, लसबेला, खुजदार, कलात, मस्तूम, कोयटा, पिशीन और चमन, ये तमाम के तमाम इस रोड पर आते हैं, जिले हैं ये। और इस रोड को ये बनाया था 1973 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने, यही एक वाहिद जिसको आप कहेंगे हाईवे जिसको कहा जाता है, एक रोड है। और फिर उसको आरसीडी का नाम दिया गया, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। बलूचिस्तान में शायद ही दहशतगर्दी से जितने लोग हलाक नहीं हुए हों, इस रोड पर रोजाना के तहत जो है लोग हलाक होते हैं। 4,500 लोग इस रोड पर हादसात में हलाक हुए हैं। पिछली पीएचडीपी में हमने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते हमें 6 लाइन वाला मोटरवे नहीं चाहिए, वो आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि वो कुशादा दिल आपके हो सकते हैं, हम इतने बड़े कुशादा रोडों पर नहीं चल सकते। हमें सिर्फ ड्यूल कैरेजवे दिया जाए। लास्ट पीएचडीपी में जो रखा गया था, इस पीएचडीपी में उसको कोरोना खा गया या टिड्डी दिल खा गया। ये इसी तरह बलूचिस्तान को अपने साथ चलाएंगे। यही है बलूचिस्तान की अहमियत, यही है बलूचिस्तान की एहसास महरूमियत को खत्म करने के तरीके। और ये रोड आपके कोस्टल हाईवे से भी जाके कनेक्ट होता है। आपका जो सीपेक का जो रूट है बेसिमा सूरब से, ये उससे भी कनेक्ट होता है। और ये रोड आपका रत्तो डेरो टू खुजार, इससे भी कनेक्ट होता है। और आगे चल के जो तफ्तान का जो रोड है, जिसको ताफ्तान कहा जाता है, बड़ी एक लजीज रोटी होती है खाने के लिए, ये तो उस तफ्तान से भी रूट से जो है नुश्की से आगे जाके कनेक्ट होता है। इसके लिए आप एक पीएचडीपी में जो स्कीम रखी गई तो उसको भी आप ड्रॉप करते हैं। आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी मेहरबानी। स्पीकर, मैं थोड़ा कोरोना की तरफ आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक आलमी वबा है और तरक्की याफ्ता मुमालिक भी अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इसकी जो बेसिक्स जरूरतें थी, एहतियात, डायग्नोज, देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो अभी तक इसका निकला नहीं। कोई कहता है सना मक्खी खा लो, कोई कहता है कलौंजी खा लो, कोई कहता है प्याज खा लो, कोई कहता है अदरक खा लो। वो सब सब्जियां खा खा के हमारे तो गुर्दे फेल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा। लेकिन जब ये दुनिया में फैली थी, सबसे पहले चाइना में, फिर ये फैलती हुई ईरान और आपकी इटली तक जाके पहुंची, जहां पर कई हलाकतें, हजारों की तादाद में हलाकतें हुई। ये एक वार्निंग थी हमारे लिए, लेकिन हमने एहतियात नहीं की। एसओपी जो उस वक्त हमें अडॉप्ट करनी थी, आज हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तफ्तान के बॉर्डर को इस तरह खोल दिया, शायद ही किसी अक्लमंद ने कहा होगा कि आने दो इन लोगों को, ये जब आएंगे कोरोना आएगी। जिस तरह अफगान माजरीन आए थे, उसके साथ डॉलर आए थे, इसके साथ भी डॉलर आएंगे। जिस तरह दहशतगर्द आए थे तालिबान की शक्ल में, वो आए थे, इसके साथ ये डॉलर भी आएंगे। 9/11 के बाद जो दूसरे की जंग को उठा के हमने अपने उनमें डाल दिया, घरों में फैला दिया, शायद उसके बदले में यहां से कुछ बेच के और वहां से हमें डॉलर मिलेंगे। ये नहीं हुआ। तफ्तान के बॉर्डर को खोलने की इजाजत किसने दी थी, ये जानते हुए भी कि ईरान में जो अमवातें हुई हैं,
میں قطعاً اس پہ نہیں ہوں کہ وہاں پر جو لوگ زیارتی گئے تھے ان کو روکا جاتا، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر تو استعمال کرنی تھی. دیکھے تھے آپ نے جو ان کے کیمپس تھے، جن کیمپوں میں ان کو رکھا گیا تھا، نارمل بندہ بھی ان کیمپوں میں جو ہے ٹینٹوں میں ایک دن تک نہیں رہ سکتا. اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، اگر اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہیں، میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی ایف آئی آر ان حکمرانوں اور ان پہ کٹائی جائے. یہی ان کے ذمہ دار ہیں. ایک روڈ پر حادثہ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر اگر اس ڈرائیور پر کٹ سکتی ہے تو ان ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹتی ان پر؟ جہاں تک لوکس کا معاملہ ہے، میرے خیال میں یہی معنی تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب. ہم نے کہا تھا کہ جی یہ لوکس آ رہا ہے، ٹڈی دل آ رہا ہے، اس کے لیے احتیاط کی جائے. وہیں پر جو بات ہوئی، زرداری صاحب نے بھی بات کی، کئی اراکین نے اس پر بحث کی، لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. وہ لاسٹ ایئر جو چند ضلعوں اور صوبوں کے چند اضلاع تک محدود تھا، آج پورے ملک میں پھیل چکا ہے. بلوچستان کے 32 اضلاع اس کی لپیٹ میں ہیں. کوئی بھی فصل نہیں چھوڑی. جہاں پر گندم تھی گندم گئی، جہاں پہ کپاس کی فصل تھی کپاس ختم ہو گئی، جہاں پر ویجیٹیبلز فصلات تھی ان کو تباہ کر دیا. یہاں تک کہ ہمارے جو آرچرڈ ہیں، سیب، پیچز، آپ کے چیریز، ان فصلوں کو جو انہوں نے تباہ کر لیا. تو اس کی ہمارے پاس جب پوچھے تھے کہ جی ہمارے پاس اسپرے کرنے کے لیے جو ایروپلین نہیں ہے، تو بندے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ ایروپلین لے سکتے ہیں، آپ F-16 لے سکتے ہیں، ایک اسپرے کا جہاز نہیں لے سکتے. تو اس میں آپ کی عقل کی تعریف کروں یا جو میں سوچ رہا ہوں اپنی سوچ اور حماقت پر جو ہے آنسو بہاؤں. اور آج بھی اس پر آگے اور اس معلوم ہوگا یہاں پر ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ختم اس طرح نہیں ہوتا. اس سال وہ مرے گا لیکن وہ اپنے انڈے چھوڑ کے جائے گا اور وہ گرو کریں گے نیکسٹ ایئر. اور خدا نہ خاصا اب بھی اس کا تدارک نہیں کیا تو اس کی تعداد آج اگر لاکھوں میں ہے، اگلے سال ان کی کروڑوں میں ہوگی. آج یہ کروڑوں میں ہے تو اگلے سال ان کی تعداد جو اربوں میں ہوگی. پھر نہ آپ بچا سکیں گے نہ آپ کے عرب دوست اس کو بچا سکیں گے. کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان پر بھی میں بات کروں گا. جہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب پولیٹیکل پارٹیوں، علاقوں، ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، وہ معاہدات دو طرفہ ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو. بلوچستان روز اول سے ان معاہدات کا مارا ہوا ہے. پہلا معاہدہ خان آف کلات کے ساتھ کیا گیا، وہ ایک تاریخ ہے، اس کو وائلیٹ کس طرح کیا گیا. پچھلی بجٹ سیشن میں نے اس کا ذکر کیا. ان ناانصافیوں کے خلاف جب اس کے بھائی آغا عبد الکریم، آج ان کی بہو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے بغاوت کی تو اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا. جب وہ واپس آئے تو 10 سال کی اس کو سزا دی گئی. اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جی
نواب نوروز خان کے ساتھ وہ بھی دل برداشتہ ہو کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. بلوچستان کے نواب و سردار میر معتبروں کو بیچ کر ان کی طرف کے آئیں, ہمارے ساتھ بات چیت کریں, جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ انکار کرتے ہیں, پھر ان کو قرآن کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ ہم پر اگر یقین نہیں ہے, قرآن پاک پر تو آپ کا یقین ہے. وہ اس قرآن پاک کے نام پر آ جاتے ہیں اور اس معاہدے کی پائیداش میں ان کو عمر قید, ان کے بیٹوں کو, ان کے بھتیجوں کو اس کے سامنے سزائے موت دی جاتی ہے. پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ, جب ڈاکٹر شازیہ کا کیس سامنے آتا ہے تو اس پر بلوچستان کے لوگ احتجاج کرتے ہیں. نواب بگٹی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں. چودھری شجاعت مشاہد حسین سے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو جا کے نواب صاحب کے ساتھ مذاکرات کے ان کی بات سنتی ہے. نہ کہ صرف ان کی بات سنتی ہے بلکہ دوسرے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتی ہے. اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت اور مشاہد حسین جاتے ہیں وہاں سے, ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسلام آباد آئیں, اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے تمام جو مسئلے ہیں وہ سنے جائیں گے اور ان کو حل کیا جائے گا. وہ ضعیف شخص سوئی سے ڈیرہ بگٹی آتا ہے گاڑی میں کہ سرکار کا جہاز آئے گا, لیکن وہ ہوائی جہاز بھی ٹڈی دل کے اسپرے والے جہاز کی طرح بالکل غائب ہو جاتا ہے. فنی خرابی ہو جاتی ہے جی جہاز میں. وہ مایوس ہو کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور پھر اس کو بھی نہیں بخشا جاتا, اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے. یہ تمام حالات اور ان تمام تاریخ کے باوجود بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا, مجھ سے کندھے سے کندھا ملا کر کہا کہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں, مسنگ پرسنز کا مسئلہ غلط ہے, جو اس کے ذمہ دار ہیں میں ان کو کٹہرے میں لاؤں گا. ہم خوش ہوئے. اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی آئے میرے پاس, انہوں نے بھی یہ کہا. اتنی بڑی قوتیں, اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں جب ہمارے ساتھ آئیں تو وارے کے نیا رہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا, ہم نہیں گئے بنی گالا, میں وضاحت کرتا ہوں, ہم نہیں بنی گالا گئے, وہ کوئٹہ ہے. یہ دو معاہدات ہیں کے ساتھ. ایک 8 اگست 2018 کو, اس میں دستخط ہیں شاہ محمود, اس وقت وائس چیئرمین تھے, پتہ نہیں وائس چیئرمین ہے پارٹی کے, جہانگیر ترین صاحب, اب میں کہاں ان کو ڈھونڈوں, سردار یار محمد رند جو اس وقت پی ٹی آئی کے بلوچستان کے پریزیڈنٹ تھے. ان میں جو ایشوز ہم نے ریز کیے جن پر من و ان انہوں نے اتفاق کیا. The issue of the missing person should be resolved with firm commitment and future occurrence should be avoided. National action plan should be implemented in its letter and spirit. کوئی غلط مطالبہ ہم نے کیا. میں تمام ان کی تفصیلیں میں نہیں, یہ آپ کی کاپی دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے صدارتی الیکشن میں, اس میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیلتھ سیکٹر, واٹر سیکٹر, انرجی سیکٹر, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, گوادر کا مسئلہ, انفراسٹرکچر, فیڈرل پی ایس ڈی پی, کوئی ایک شخص یہاں پر ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ ان نکات میں ایک بھی نقطہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, یا اس پر قانون اگر غیر آئینی ہے تو اس کے مرتکب صرف جرمدار ہم نہیں ہیں. ہم نے تو مطالبہ کیا
اگر اس کے جرم میں ہمیں سزائے موت دی جاتی ہے تو اس پر دستخط کرنے والوں کو بھی ہمارے ساتھ سزائے موت دی جائے. اس میں آپ کے موجودہ صدر بھی ہیں. کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا؟ کیوں آج دن تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو 1947 سے چلا آ رہا ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے بلوچستان کو اور چھوٹے صوبوں کو جو ہے اس ملک کی کالونی سمجھا ہوا ہے. ہم کالونی نہیں ہیں. اگر ہمیں اس ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اگر اس ملک کے ہم باشندے ہیں جو ٹریٹ اس لائک اے سٹیزن ناٹ لائک اے بلڈی سیویلین. اب بھی دوست آئے میرے پاس کہ جی ہمیں ٹائم دیں. 2 سال ہم نے انتظار کیا. میں تو 2 سال بھی انتظار کر سکتا ہوں. آپ لوگ 5 سال بھی انتظار کر سکتے ہیں. 2 دن کا واقعہ ہے. ایک لڑکی جس کا بھائی 4 سال سے غائب ہے، احتجاج کرتے کرتے اتنی تھک گئی کہ 2 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی. کس پہ کاٹوں اس کی ایف آئی آر؟ اپنے آپ پر کہ میں نے اس کو کہا کہ انتظار کرو. میں اپنی پارٹی کے نمائندگان پر اس کی ایف آئی آر کٹواؤں کہ ان کو میں نے کہا کہ انتظار کرو تمہارا بھائی آئے گا؟ یا ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ کو یہ آسرا دیا کہ ان سب کے بھائی، ان سب کے بیٹے، ان سب کی والد جو ہے واپس آئیں گے، ان پر ایف آئی آر کٹو؟ یا حزب روایت مٹی پا دوں ان سب پر؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور ہم نے ہر وقت کوشش کی اس مسئلے کو سیاسی طور پر سلجھانے کے لیے. اور یہ جو نکات ہم نے دیے تھے، میں یہ نہیں کہتا اس سے تمام کا تمام بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہم نے آپ کو ایک راہ دکھائی تھی کہ فار گاڈ سیک بلوچستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد کریں. اور جون 2019 کو میں شکر گزار ہوں علی محمد صاحب کا کہ انہوں نے ایک موشن یہاں پہ موو کیا، ایک کمیٹی بنائی گئی. اور میری یہ تجویز تھی، ہماری تجویز پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی ہوگی. وہ جائیں وزٹ کریں بلوچستان کا، جائیں دیکھیں کہ کون ہے اس کے ذمہ دار. بلوچستان میں جو شورش چل رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، وہاں کی عوام ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں یا تھیں، مرکزی حکومت ہے. کون ہے؟ آج دن تک مجھے بتائیں اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ اگر ہوا بھی تو اس کی ایک میٹنگ بھی بلائی گئی. اس میٹنگ میں کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس طے کر دیے گئے؟ نہیں کیے گئے، کیونکہ پرائرٹی میں نہیں ہے آپ کی. اب ہماری اور آپ کی اس پرائرٹی میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہی رہے گی. وہ جاتے وہاں پر مسنگ پرسنز کے کیمپ کا دورہ کرتے، گوادر کا دورہ کرتے. وہ سی پیک جس کے نام پر جو ہے لوگوں کے منہ سے جو ہے رات ٹپکتی تھی، اس سی پیک سے بلوچستان میں کتنی ترقی ہوئی اس کو بھی جا کے دیکھتے. کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ $56 بلین جو باہر سے لائے گئے، اس سے بلوچستان کو کیا ملا؟ جس کے بدولت سی پیک کو جو ہے 4 چاند لگا دیے گئے تھے گوادر. اس کے لیے بھی آج بجٹ میں جو ایلوکیشن رکھی گئی ہے جنرل اسپیکر صاحب، ہمیشہ ہم نے کہا کہ جی گوادر کے جو ماہی گیر ہیں، آپ کا جو روڈ میرین ڈرائیو جو بنایا ہوا ہے، ماہی گیر جو وہاں پر اپنی کشتیاں کھڑی کرتے ہیں،
وہ ہائی ٹائڈز جو آتے ہیں ان کی کشتیوں کو ڈیمیج کرتی ہے. مہربانی کر کے یہاں پر آپ بریک واٹر بنائیں. اس سال بجٹ میں اس کے لیے رکھی گئی رقم 1087.914 ملین, لیکن ایلوکیشن کیا ہے 200 ملین. یہ سیریسنس ہے. آئی ڈی پی کیمپس کا معائنہ کرتے کہ لوگ جو اپنے علاقوں سے بے دخل کیے گئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہاں سے نکال دیے گئے ہیں, ان سے جا کے پوچھتے کون ہے ان کے ذمہ دار. ماہی گیروں کا مسئلہ ہے, ان سے جا کے بات چیت کرتے. ہمیں پر تو ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ ہم مین سٹریم پولیٹکس میں نہیں آ رہے, ہم صرف صوبوں کی سیاست کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ملایا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کو میں تانا نہیں دے رہا ہوں, نہیں گلا کر رہا ہوں. اسپیکر کے ووٹ کی ضرورت تھی, ہم نے دیا. ڈپٹی اسپیکر شپ کی ووٹ کی ضرورت تھی, ہم نے دیے. پرائم منسٹر کے ووٹ کی ضرورت تھی, ہم نے دیے. پریزیڈنٹ کے ووٹ کی ضرورت تھی, ہم نے دیا. لاسٹ بجٹ میں آپ لوگوں کو ووٹ کی ضرورت سے اپوزیشن ہم سے چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ادھر کیوں ووٹ دے, ہم نے دیے. آپ نے کیا دیا؟ اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 10 ارب دیے گئے ہیں. ٹریجری اپوزیشن نے تو لگائے ہم پر الزامات, ٹریجری بینچز کی طرف سے الزام لگائے کہ جی 10 ارب میں بک گئے. ہاں لیے ہیں ہم نے 10 ارب, 10 نہیں 10 خرب ہم نے لیے ہیں. کس کے لیے لیے ہیں؟ ان کے لیے جن کو پینے کا پانی نہیں ہے, ان کے لیے لیے. ان کے لیے لیے جن کو ہاسپٹل میں جو ہے ایک ایسپرین کی گولی نہیں ملتی, ان کے لیے لیے. ان کے لیے لیے جن کو گھر سے شہر تک جو ہے سڑکیں نہیں, ان کے لیے لیے. اگر حساب کرنا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ حساب کریں. خدا کی قسم لے کر کہتا ہوں, آپ لوگوں کا ایک ایک سر کا بال جو ہے وہ بلوچستان کا جو قرضدار ہوگا, بلوچستان آپ کا قرضدار نہیں ہوگا. 1952 سے جو آپ ہماری گیس لے جا رہے ہیں, آج دن تک وہ گیس کہاں تک پہنچی ہے؟ ملک کے دوسرے حصوں میں اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, سڑکیں بند کی جاتی ہیں, ہمارے گھر کے سامنے سے اس کی پائپ لائن گزرتی ہے, ہمیں اس کو سونگھنے تک کی اجازت نہیں. کہ بیٹھے ہوئے بلوچستان کے معلوم کہیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کی گیس ہے؟ سوائے چند ایک ڈسٹرکوں کے ابھی تک ہمیں وہ گیس تک نہیں ملی. رائلٹی تو چھوڑیں, اس کی جی ڈی ایس گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کہاں جاتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. بلوچستان کا مسئلہ سمجھنے کی ہم آپ کو کوشش کرا رہے ہیں کہ جی سمجھیں اس کو. نواب اکبر خان بگٹی کا ایک واقعہ ہے, کہتا ہے میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو بات چیت ہوتی ہے بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے, کہتے جب بالکل ختم ہو گئی تو ایک معزز کہتا ہے دوست تھے, اس نے کہا نواب صاحب جی یہ بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. تو میرے خیال میں ہم جتنا بھی بولیں گے پھر بھی آپ لوگ بولیں گے بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. پچھلے میں باقی بات نہیں کر, پچھلے 20 سال کی اسمبلیوں میں کسی بھی ایک ممبر نے اٹھ کے یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, خدا کے واسطے اس پر توجہ دیں. کسی نے کبھی اتنا تک کہا ہو کہ جی یہ جو میری طرف 2 سالوں میں کم سے کم میری طرف اشارہ کر کے بولتے کہ یہ پاگل جو بکواس کر رہا ہے یہ وہ کیا رہا ہے؟ نہیں کیا. کشمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, ہے نہیں کشمیر کمیٹی آپ کے پاس. کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا. یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناؤ. کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے؟ بوسنیا کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں, فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں. یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر دھرنے دیتی ہیں. یہاں پر زیر بحث آتا ہے آٹا, زیر بحث آتا ہے یہاں پر ٹماٹر, زیر بحث آتا ہے یہاں پر چینی, زیر بحث آتی ہے, لیکن میرے بلوچ کا خون زیر بحث کیوں نہیں آتا؟
क्यों वो उसका रंग टमाटर से भी ज्यादा खराब है? उसका जायका आपकी चीनी से भी ज्यादा खराब है? नहीं, क्योंकि उसको आपने अपनाया नहीं, उसको आपने कॉलोनी समझा है। और जब कॉलोनी होती है, जब गुलाम होती हैं, यही तकदीर होती है जो हमारी तकदीर है। अगर इस तकदीर को बदलना चाहते हैं, बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर दें, बलूचिस्तान को इस मुल्क का बराबर हिस्सा देना होगा। आपको आज नहीं तो कल देना होगा। स्पीकर साहब तो नहीं है यहां पर, उनसे मेरा एक गिला है। यहां पर अफगानिस्तान पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, मैं अगर गलत नहीं हूं। बलूचिस्तान पीस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा सकती? क्या उसके लिए हमें आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की इजाजत की जरूरत है? क्या उसके लिए भी हमें यूनाइटेड नेशन से करारदाद पास करने की जरूरत है? क्यों नहीं बुलाते आप? बुलाएं, हम आने के लिए तैयार हैं। अगर अफगानिस्तान के लिए आप पीस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं तो बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं बुला सकते? हाँ, या तो ये कह दें आप, फिर हम आपसे गिला नहीं करेंगे कि नो गो एरिया है बलूचिस्तान, या ममनुआ इलाका है। अगर ममनुआ नहीं कह सकते, उसको मफ्तुआ कह दें, मफ्तुआ कह दें। अगर मफ्तुआ नहीं कह सकते, मकबूजा कह दें। फिर वो चीजें जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जायज होती हैं। फिर कोई बलूचिस्तान का कोई बेवकूफी होगा जो फिर आपसे गिला करेगा। इन तीनों में से एक नाम इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप तरामीम तो कर सकते हैं, इनमें से एक नाम दे दें, मफ्तुआ बलूचिस्तान या मकबूजा बलूचिस्तान। फिर आप जो कुछ कहें, ये कुरानी आयत गवाए, हम आपसे कोई गिला नहीं करेंगे। हम अपनी लाशें भी दफनाएंगे खामोशी से। हम अपने उन मिसिंग पर्सन के लवाकीन को बोलेंगे अब रोना बस कर दो, ये खुदा की तरफ से तुम पर कहर आया है, इसको सहते रहो। इस जमाने में मां बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते जी। मैं इस कोरोना के दौरान गांव में था, तो बेकारी थी, कोई काम नहीं था, तो वहां पे सब बच्चों को जमा करके, स्कूल की छुट्टियां थी तो टीचरों को जमा करके घर में मैंने उनको पढ़ाई शुरू की। मुझे मैसेजेस आए लोगों के कि खुदा के वास्ते हमारे बच्चों को मत पढ़ाओ। जब ये पढ़ेंगे कुछ अकल आ जाएगी, कुछ समझेंगे, ये हक और नाहक में फर्क करना सीखेंगे, ये इंसाफ और नाइंसाफी में फर्क करेंगे। जब इनको ये समझ आ गई तो इनको कोई गाड़ी वाला आके उठा के ले जाएगा। खुदा के वास्ते हमारे बच्चों को मत पढ़ाओ। तो जब पढ़ाई की बात करते हैं हम, बलूचिस्तान के अक्सर इजला में ऑनलाइन मेरे ख्याल में क्लासेस हो रही है पूरे मुल्क में, लेकिन बलूचिस्तान में ऑनलाइन नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनेट पिछले 8 साल से जो है बलूचिस्तान में बंद कर दिया गया है। नो 3G और 4G सर्विसेज अवेलेबल इन बलूचिस्तान। वो कहते हैं जी ऑनलाइन। वो मैंने बोला भाई हमें कोई लाइन में खड़ा होने नहीं देता, आप हम ऑनलाइन की बात कर रहे हो। वाकया जो हुए दिन दहाड़े लोग मुसल्ला होकर घरों में घुसते हैं। एक वाकया जिसका जिक्र मैंने पहले किया, दो दिन पहले, बस डॉक्टर साहब हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर छोड़े, हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं मैं। वो घरों में घुसते हैं। अमन अमान का ये हाल है कि लोग घरों में बैठ नहीं सकते। ये हमारी रवायतें नहीं है कि खवातीन पर गोली चलाए, बच्चों पर गोली चलाए। 2 दिन पहले तुम में एक घर में घुसकर औरत का गला काट दिया गया, उसकी कानों से जो बालियां छीन गई। ये डकैती का वाकया हो सकता है, लेकिन इट कम्स इनटू लॉ एंड ऑर्डर। और क्यों? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का एजेंडा आप गाड़ी में लगे। मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे साथ आए, कोई एक, आप पाकिस्तान का एजेंडा गाड़ी पे लगाएं,
चाहे जो बारूद है गाड़ी में, चाहे जो कुछ है आप लाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के वफादार हैं। झंडा लगाने से कोई वफादार नहीं होता। वो वफादार उस वक्त होगा जब उसको आप एहसास दिलाएं कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप इस मुल्क के नफा नुकसान में बराबर के शरीक हैं। और वो लोगों को परमिट दिया गया कि लोगों को मारें भी, लोगों को उठा के भी ले जाएं। डेथ स्क्वाड मशहूर है वहां पर, जिसकी हर जिले में जो है उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक लश्कर बनाया गया था मेरे ख्याल में वजीरिस्तान में, कहां पे, आजकल ये आज का नहीं, ये पहले भी था, छोटा उसको ब्रेक दे दिया गया था। वो टीवी में कहते हैं ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो छोटा सा ब्रेक दे दिया था, अब वो फिर जो उनको एक्टिव कर दिया गया है। बहरहाल इसमें यही कहूंगा, जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो हमारे अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। बड़ा बहुत बहुत मेहरबानी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ऐवान में रहेंगे। ऐसी अगर मुझसे कुछ किसी भी साथी की दिल आज़ारी हुई, मैं इन्हें किसी पर पर्सनल